بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی برتن کے اندر سب صحابہ کے ساتھ کھانا کھانا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، لکڑی کا بنا ہوا، اور یہ بہت بڑا پیالہ تھا، اور اس کے اندر سرید تیار کی جاتی چاشت کی نماز کے فراغت کے بعد۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سرید تیار ہو جاتی تو اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اتنا بڑا پیالہ تھا۔ پھر جتنا بڑا مجمع ہوتا تھا سارے کے سارے اس پیالے کے ارد گرد بیٹھ کے اس میں سے تناول فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھتے۔ اب اگر جگہ تنگ ہو جاتی، یعنی بندے زیادہ ہیں، تو ساتھ ساتھ مل کے بیٹھے ہوتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے، سکڑ کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، جب اس نے دیکھا تو آ کر کہنے لگا کہ آپ بھی اس طرح بیٹھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی سخت آدمی نہیں ہوں، اور فرمایا کہ میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، میں بھی ان کے ساتھ مل کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ، بلکہ برتن کے اس پیالے کے کناروں سے کھاتے رہو، کیونکہ برکت درمیان میں ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے سامنے سے کھاتے رہیں، اس طرح سے پھر آگے بڑھتے رہیں، یعنی جو برکت والا کھانا ہے وہ آخر میں ختم ہوگا۔ تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، ایک تو جب آدمی کھانا کھائے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسرا یہ ہے جب کھانا کھائے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ جیسے دوسری حدیث پاک میں ایک صحابی ہے، کہنے لگے حضور ہمارے ہاں کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہے تو ایسے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کھانا اکٹھے کھایا کریں۔ جب اکٹھے کھانا شروع کیا سب گھر والوں نے، تو پھر اس کھانے کے اندر برکت آ گئی۔ ایک تو اکٹھے کھانا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، تیسرا یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جو تھی اتنی سادگی تھی، آپ کے اندر اتنی سادگی تھی کہ صحابہ کے درمیان گھل مل کر بیٹھتے تھے، جس طرح وہ بیٹھے ہوتے تھے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ بدو آ کر کہنے لگے آپ بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔